الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. برادران محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنے اور بندے کے درمیان عہد و پیمان کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی آدم سے، تمام انسانوں سے اس بات کا عہد لیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو تمام بنی آدم نے عہد الستو میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم سے جو عہد لیا تھا وہ 3 قسموں پر. ایک تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے عہد لیا عہد الستو میں، اور دوسرا انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا، اور تیسرا مخصوص قوم سے عہد لیا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام انسان، دنیا میں آنے والے اربوں خربوں انسانوں سے ایک ساتھ عہد لیا. اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا. یہاں پر ہاتھ سے مراد یہ آپ کا اور ہمارا ہاتھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ہاتھ اور پیر کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ حقیقی تصور کے ساتھ وہ نسبت نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اجسام سے، جسموں سے، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اور پیر کی نسبت ہوتی ہے، کی جاتی ہے، تو اس سے اللہ کا تصرف ہوتا ہے. یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت جمالی کا تصرف فرمایا تھا، جس کی وجہ سے دنیا میں آنے والے جتنے نیک انسان وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے چیونٹی کی طرح نکل پڑے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا ہاتھ پھیرا تو قیامت تک آنے والے جتنے بدعمل انسان، برے انسان، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکل پڑے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے یہ عہد لیا، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. تو تمام انسانوں نے، نیک اچھے برے تمام انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ بے شک کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو تمام انسانوں نے بلا کے لفظ کے ساتھ اقرار کیا کہ بے شک کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں. جب تمام بنی آدم نے، تمام انسانوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ جب تم نے میری ربوبیت کا، میرے رب ہونے کا اقرار کر لیا تو اب مجھے ہی رب ماننا، میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ بیٹھو کہ میں تو غافل تھا، مجھے اس عہد و پیمان کی خبر نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم تو
ہمیں اس عہد و پیمان کی کچھ خبر نہیں، ہم تو بے خبر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غافل نہ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تو ان ذریات میں سے ایک کی پیشانی کو حضرت آدم علیہ السلام نے بہت چمکتا ہوا دیکھا کہ پیشانی چمک رہی ہے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ملا کہ ان کی عمر 60 سال ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے میری عمر میں سے 40 سال جو ہیں وہ ان کو دے دو تاکہ 100 سال پورے ہو جائیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں جب 40 سال باقی تھے، ملک الموت آ کر کہنے لگا کہ آپ کی وفات کا وقت ہو گیا، میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے ارے میری عمر میں سے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے کہا آپ کو یاد نہیں، آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنے 40 سال دے دیے تھے۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے مجھے کچھ خبر نہیں، میری عمر میں سے تو 40 سال باقی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس عہد و پیمان کو، اس وعدے کو بھول گئے، اور بھولنے کی وجہ سے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد لیا تھا کہ ہاں میرے 40 سال دے دینا، تو اس کا انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بھولنے کی بیماری، یہ بھولنے کی صفت تمام اولاد آدم میں، تمام انسانوں میں اسی طرح سے منتقل ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں کتنی کثرت سے باتوں کو بھول جاتے ہیں، وعدے کو بھول جاتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے، یہ بھولنے کی جو بیماری ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر تمام انسانوں میں منتقل ہو گئی۔ اب انسان کو یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر تھوڑا عرصہ رہتا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، ان عرصوں میں رہ کر وہ یہیں کی باتوں کو بھول جاتا ہے، جو بات کہتا ہے بھول جاتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ تو عہد الستو اور عالم ارواح کی بات ہے، تو اس کا بھول جانا تو ممکن ہے۔ اس لیے یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الستو کا جو عہد و پیمان تھا، جو بندوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اللہ کی عبادت کا جو عہد و پیمان لیا تھا، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر بار بار یاد دہانی کراتے رہے، بار بار یاد دلاتے رہے، عبادت کی ترکیب بدلاتے رہے، جنت کی ترغیب دیتے رہے، جہنم سے ڈراتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بھول جانے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم کو ایک تاکیدی حکم کر دیا تھا لیکن وہ بھول گئے، لیکن ہم نے نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، وہاں گئے، اس کا پھل بھی کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھولنے کا ذکر قرآن میں بھی بتایا، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ وہ صرف ایک بھول تھی، وہ نافرمانی نہیں تھی، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، وہ ایک بھول تھی، بھول گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بھولنے کی وجہ سے اپنی بات کا انکار کر دیتا ہے، اپنے وعدے کا انکار کر دیتا ہے، وعدہ خلافی کر دیتا ہے، تو اس میں مواخذہ نہیں ہے، اس میں پکڑ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنی بات کو توڑتا ہے، اپنے وعدے کو توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اس میں پکڑ ہے۔ تو انسان کے اندر
جو بھولنے کی بیماری ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر آئی۔ اب عہد الستو اور عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہے، دنیا میں آ کر اس کا بھول جانا وہ تو بھول ہی گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے، یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور قرآن و حدیث کی شکل میں لوگوں کو یاد دہانی کرا کر گئے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء ہیں۔ اب علماء اسی طرح سے بیٹھ کر بتا کر وہ یاد دہانی بندوں کو کراتے رہتے ہیں، بندوں کو بتاتے رہتے ہیں تمہارا رب ہے، تم نے اپنے رب سے عہد الستو میں وعدہ کیا تھا، جب تمہارے رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو تم نے کہا تھا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہے۔ یہاں پر آ کر تم بھول گئے، اس لیے تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے تمہارے رب سے وعدہ کیا تھا، اس رب کو بھولنا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو عہد الستو میں جمع کیا تو تمام روحیں وہ ایک ساتھ ایک میدان میں آ کر جمع ہو گئیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمام روحیں اپنے اجسام کے ساتھ، یعنی جو جسم لے کر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان جسموں کے ساتھ وہاں پر عہد الستو کے میدان میں وہ جمع ہوئی تھی، اور وہاں پر جسموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں، صرف روحیں اکٹھا ہوئی تھی، کہ حدیث کے الفاظ ہے الارواح جنود مجندہ، کہ تمام روحیں وہ ایک جگہ پر آ کر جمع ہو گئی تھیں، اکٹھا ہو گئی تھیں۔ جو تمام روحیں جمع ہوئی تھیں، اکٹھا ہوئی تھیں، تو وہ صف بندی کے ساتھ، وہ ترتیب کے ساتھ جمع نہیں ہوئی تھی، بلکہ کوئی ٹولہ بٹولی جمع ہوئی، کوئی انفرادی طور پر، کسی کا چہرہ کسی کی طرف، کسی کی پیٹھ کسی کے چہرے کی طرف، کسی کی پیٹھ کسی کی پیٹھ کی طرف، یعنی اس طرح سے وہ روحیں وہاں پر جمع ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روحیں وہاں پر ٹولی بٹولی جمع ہوئی تھی تو وہ قبیلے قبیلے ہو کر پیدا ہوتی ہیں، بڑے خاندان میں، بڑے مجمع میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ایک بڑے مجمع اور خاندان میں زندگیاں گزارتی ہیں۔ جیسے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے، اس کی سیرت سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے پیچھے جو اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا خاندان، ہم خاندان دیکھتے ہیں نا، اس کا بڑا خاندان، اس کا بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اعلیٰ نسب ہے، جب تو اس میں یہ اثر غالب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ٹولی بٹولی وہاں پر جمع ہوئی تو وہ بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے مجمع میں پیدا ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاندان والوں کو سونے اور چاندی کے کان اور معدن سے تشبیہ دی ہے، کہ سونے اور چاندی کے کان کے مشابہ ہیں وہ، اور جو ٹولی بٹولی جمع نہیں ہوئی تو وہ بڑے خاندان اور بڑے مجمع میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ کہیں ادھر ادھر جنگلوں میں اور کہیں اجنبی علاقوں میں اس طرح سے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح سے زندگی بھی گزارتے ہیں۔ یعنی انہیں خاندان اور رشتہ داریاں یہ نبھانا اچھا نہیں لگتا، انہیں تنہائی کی زندگی محبوب ہوتی ہے، تنہائی کی زندگی پسند کرتے ہیں، کہ شہر اور آبادی اور لوگوں کے مجمع میں رہ کر بھی لوگوں سے مانوس نہیں ہو پاتے، انہیں صرف اپنی تنہائی کی زندگی پسند آتی ہے۔ کون رشتہ دار ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، انہیں تو صرف اپنی زندگی، اپنا کام نکل جائے، وہ کہتے ہیں نا اپنا کام بنتا اور باڑ میں جائے جنتا، تو وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صرف اپنی زندگی تنہائی میں رہنا انہیں محبوب ہوتا ہے، اپنا کام نکل گیا، لوگوں سے مانوس ہی نہیں ہو پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب تمام روحوں کا اجتماع ہوا، تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا، تو جو روحیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، جن روحوں کا روح ایک دوسرے کے سامنے رہا تو وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئی تھیں، اور جو روحیں ایک دوسرے کے سامنے نہیں رہیں بلکہ ایک دوسرے کے پیٹھ کے رخ کی طرف رہیں تو وہ مانوس نہیں ہو پاتے۔ اور بعض لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، کبھی عداوت اور دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ سب وہیں کا اثر ہے
کہ وہ روحیں نہ ایک دوسرے کے سامنے بالکل تھیں اور نہ ایک دوسرے کی پیٹھ کے رخ کی طرف رہیں، بلکہ وہ مونڈوں کے جانب رہیں، تو وہ وہی اثر غالب رہتا ہے کہ کبھی محبت کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی عداوت کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ سب یہاں پر آ کر دنیا میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ جن روحوں نے وہاں پر محبتیں قائم کر لی، وہیں پر محبتیں بھی قائم ہو گئی، وہیں پر عداوتیں اور دشمنیاں بھی قائم ہو گئی۔ جن روحوں نے محبتیں قائم ہو گئی تو وہ محبتوں کا پیغام آ کر دیتے ہیں، محبتوں سے چلنا، محبتوں سے لے کر چلنا، یہ پیغام ان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے عداوتیں قائم کر لی تو وہ دنیا میں آ کر صرف ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے صرف لڑائی اور لڑائی ان کا مشغلہ رہتا ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ سب وہیں کا اثر ہے۔ جن روحوں نے وہاں پر عداوتیں اور نفرتیں قائم کر لی تو وہ دنیا میں آ کر ظاہر ہوں گی۔ اب وہ تمام روحیں جنہوں نے وہاں پر عداوتیں اور نفرتیں قائم کر لی، وہ ایک مستقل جماعت کی شکل میں یہاں پر ظاہر ہو گئی ہیں۔ ایک مستقل پوری ایک جماعت ہے کہ جن کا مشغلہ صرف نفرت، عداوت، نفرتیں پھیلانا، عداوتیں پھیلانا اور فتنہ فساد پھیلانا، یہ ان کا کام ہے۔ ماحول کو خراب کر دیا جائے۔ ان روحوں نے وہاں پر جو یہاں پر جسموں میں آ گئیں، ان روحوں نے وہیں پر عہد الست میں عالم ارواح میں نفرتیں قائم کر لی تھی۔ اب یہ ایک مستقل جو جماعت ہمیں دکھ رہی ہے کہ ان کا کام صرف نفرت اور عداوت ہے، میرے بھائیوں اب ان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ایک صبر اور شکر کا دامن ہمیں پکڑنا ہوگا۔ ایسے حالات ہیں، اور اپنی آنکھوں کو بہت سارے معاملات میں اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، زبانوں کو بند کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پوری ایک مستقل جماعت جن کا صرف ایک مشغلہ نفرت اور عداوت ہے، ان کا کام کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کو ایسے فیل کر کر کے دکھائے کہ آپ اکسیں، آپ کو اکسانا ان کا مقصد ہے۔ ایسے زبان سے کلمات کہیں کہ آپ کے کانوں میں وہ پڑیں اور آپ اکسیں، اکسانا مقصد ہے۔ وہاں پر صبر کا دامن پکڑنا ہے، شکر کا دامن پکڑنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے، شکر کرتے رہنا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں ایک اس طرح کے جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو بعض لوگ قرآن کے خلاف بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کل ہی یا پرسوں کہنے لگا، کل، کہ صاحب صبر بھی زیادہ صبر کرنا ہی بزدلی کی علامت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تیرے منہ سے یہ لفظ نکل رہا ہے کہ زیادہ صبر کرنا یہ بزدلی کی علامت ہے۔ قرآن کے خلاف بات ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے۔ مکہ کا واقعہ کہ زبردستی مجھے پکڑ کر یہ غلط کلمات کہلواتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کہو، جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک ہوا چلی تھی، پکڑ کے نعرے کہ یہ کہنا ہوگا آپ کو، کہو۔ تو ان صحابی کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے کہ یہ زبردستی مجھ سے یہ کلمات کہلواتے ہیں، میرے ایمان میں فرق آئے گا نہیں، گویا کہ کیا میں کافر ہو گیا؟ مجھ سے زبردستی انہوں نے یہ کلمات کہلوائے ہیں، کہو ورنہ ماریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ سے آنسو پوچھے، کہا 100 بار بھی کہلوائیں تو کہہ دینا، تمہاری ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، یہ تو دل کی بات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایسے جب حالات ایسے پیش آتے ہیں، آپ کے گریبان اور آپ کے گھر، آپ کی ناموس، آپ کی عزت پر بات آ رہی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ایسے چلتے پھرتے وہ آپ کو چھیڑ رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، تو ہمیں اس طریقے سے بھاوک نہیں ہونا۔ تو یہ سب تو وہیں کا اثر ہے۔ عالم ارواح اور عہد الست میں نفرتیں قائم انہوں نے وہیں کر لی تھی، اب پوری مستقل جماعت یہاں پر ظاہر ہو گئی کہ یہ انہیں نفرتیں پھیلانا ہے، ماحول خراب کرنا ہے، بچنا ہمارا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے عہد الست میں عورت اور مرد کے درمیان بھی جوڑیاں قائم ہو گئی تھی کہ یہ دنیا میں آ کر اس کی بیوی بنے گی، یہ شوہر بنے گا۔ عہد الست میں ایک روح
ایک عورت کی روح اگر دوسرے مرد کی روح کے درمیان میں کھڑی ہو گئی تو وہ دنیا میں آ کر ان کا نکاح ہوتا ہے. گویا کہ عہد الستو اور عالم ارواح میں وہیں پر نکاح اور سگائی کا معاملہ ہو چکا تھا کہ دنیا میں آ کر یہ شوہر بنے گا، یہ بیوی بنے گی. تو اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. تمام روحوں نے بلا کے لفظ کے ساتھ اقرار کیا تھا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور گویا کہ ان روحوں نے وہاں پر، یعنی وہ روحیں تو ہم ہی تو ہیں، جسم کی شکل میں یہاں پر آ گئی، تو تمام روحوں نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانوس ہو گئے تھے. اسی لیے تو بھئی ہر ایک دنیا کا ہر انسان کم و بیش خدا کے ہونے کا تو اقرار کرتا ہے. مسلمان اور اہل ایمان تو اپنے خدا کو، اپنے پروردگار کو، اپنے اللہ کو صحیح طور پر جانتے ہیں. غیر مسلم بھی، مشرکین بھی جانتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں بھئی سب کا مالک ایک ہے، کرنے والی ذات خدا کی ہے، سارے اختیارات خدا کے ہاتھ میں ہیں. یہ تو کم عقلی اور شیطان کے گھیراؤں میں آ کر درختوں کو، پتھروں کو، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، حتیٰ کہ اپنے جیسے انسان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں. اور جو لوگ دنیا میں لامذہب الدہریہ قسم کے ہیں، یعنی خدا کا سرے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کی روحیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ تھی تو ان کی توجہ دوسری طرف تھی. اس لیے یہ ان کے دل میں خدا کی نہ محبت ہوتی ہے، نہ ان کے دل میں خدا ہوتا ہے. یہ سرے سے خدا کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، یہ دنیا آٹومیٹکلی بن چکی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ عہد الستو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سب سے عہد لیا تھا. اور تمام لوگوں نے وہاں پر اس عہد کا اقرار کیا تھا بلا کے لفظ کے ساتھ کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نہیں چھوڑا کہ ہاں وہ بھول جانا آسان تھا، دنیا میں آ کر آدمی بھول جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ہمارا خیال رکھا، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور قرآن و حدیث کی شکل میں اور علماء کی شکل میں وہ عہد و پیمان جاری ہے. وہ عہد و پیمان یاد دلایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارا ایک خدا ہے، تمہارے ایک خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شریعت ہے، اس کو پکڑو گے تو کام بنے گا، نجات ملے گی.